والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. کہ تھوڑا مانے اگر ہم لوگ کیا تیز ہوا بھی ہوگا, کیا بیس پہ ہوا ہوگا, آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. یہ جن لوگوں نے کہا کہ 11 سے 23 کی طرف گئے تو 11 بھی سنت 23 بھی سنت, اس وجہ سے گئے یا کیوں, 23 کا عدد کیا تھا ایسا؟ آئیے ابن عبد البر کہتے ہیں یحتمل, ممکن ہے, ان یکون القیام فی اول ما عمل به عمر ب11 رکعہ, یہ ممکن ہے, اس کا احتمال ہے کہ پہلے جس کا عمل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ 11 رکعات تھیں. ثم خفف علیہم طول القیام, پھر ان پہ لمبے قیام کو ہلکا انہوں نے کیا. وَنَقَلَهُمْ إِلَىٰ 21 رکعہ, اور ان کو 21 رکعات پڑھنے کی طرف لے گئے. يُخَفِّفُونَ فِيهَا الْقِرَاءَةَ, تو اس سے ان پر کیا مقصد تھا کہ قرات یعنی قیام جو لمبا ہوتا تھا, سہارا لینا پڑتا تھا عصا کا, تو ان کے لیے کیا ہو گیا, چھوٹی چھوٹی رکعت جب ہو گئی تو قرات کی تخفیف ان کے لیے مقصود تھی. وَيَزِيدُونَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ, تو وہ کیا کرتے تھے, رکوع سجود بڑھا دیے اور تلاوت کیا کر دی, ہر رکعت میں کم کر دی, تاکہ اتنی تلاوت زیادہ رکعتوں میں ہو جائے. ممکن ہے, الاستذکار میں کہتے ہیں کون, ابن عبد البر. تھوڑا غور کیجئے یہاں پہ کہ ابن عبد البر یہاں کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے 11 تھی سنت, کیونکہ اصل سنت 11 ہی ہے. تو پہلا حکم کیا تھا, سنت کے مطابق یا کچھ بھی دل سے, سنت کے مطابق ہوگا. پھر دیکھیں لوگوں کو تھوڑا بھاری ہو رہا ہے, تو چونکہ رات کی نماز میں کوئی گنتی ہے نہیں, تو آسانی کے لیے کیا گیا یا سنت کی وجہ سے؟ یہ جو زیادتی ہوئی ہے یہ سنت کی وجہ سے نہیں ہے, یہ زیادتی کیوں تھی, آسانی کی وجہ سے تھی. لیکن جو پہلا عادت تھا وہ کس وجہ سے تھا, بس ہم لوگوں کا بھی یہی بولنا ہے. اگر اس کو مان بھی لیے کہ 23 بھی ثابت ہے, ہم لوگ نہیں مان رہے ابھی تک, یہ روایت ہی نہیں تو مانیں گے کہاں سے, ہوا سے مانیں گے یا الہام ہوگا, دلیل نہیں اب تک ثابت ہوئی کوئی. تو 23 کو اگر مان بھی لیا جائے تب بھی یہ بات آتی ہے کہ اصل تو تھا 11 ہی, لیکن لوگوں کو بھاری ہونے لگا تو آسانی کے لیے کیا گیا. تو اس کی وجہ کیا تھی, اصل حکم سنت, اور اس کی وجہ کیا تھی, اصل نہیں تھا وہ آسانی تھی. تو اگر ایک آدمی آسانی کو چننا چاہے اور 20 پڑھے, ہم کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں, اس کو کہے یہ آسانی ہے. اور جو آدمی 11 کو پڑھے اس کی نیت سنت کی ہو تو اس کو کون منع کر سکتا ہے کہ جو آسانی کی وجہ سے چینج ہوا ہے. اگر کوئی کہنے ہم کو آسانی نہیں ہم کو سنت چاہیے تو اس کو کون منع کرے گا, اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا. تو جو آدمی آسانی چننا چاہے وہ آسانی چنے, لیکن اس کو سنت کا نام نہیں دے. اور جو آدمی سنت چننا چاہے اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اس سے منتقل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں تھا, اس کے غلط ہونے کی وجہ سے نہیں تھا, اس سے منتقل ہونا کس وجہ سے تھا, آسانی کی وجہ سے. تو لوگوں کی آسانی اس کی وجہ سے 20 ہوئی ہیں. اگر مانے تو بھی ہم کو تکلیف نہیں ہوتی اس سے, اگر 20 ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کی وجہ آسانی تھی, اس کی وجہ رخصت تھی, سنت نہیں تھی. اس کو یاد رکھیے. اگر کوئی اس کو مانتا ہے, جیسا کہ یہاں پر انور شاہ کشمیری کیا کہتے ہیں اپنی کتاب العرف الشدی میں, کہتے ہیں وَإِنْدِي أَنَّهُ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ عُمَرْ نَقَلَ 10 إِلَى 20 بِتَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ وَتَضْعِيفِ الرَّكَعَاتِ. کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 کو یعنی کہتے ہیں کہ نقل 10 کو 20 بنایا. کیوں بنایا؟ قرات کو ہلکا کرنے کے ذریعے سے اور رکعات کو بڑھانے کے ذریعے سے. تو قرات ہلکی ہو جائے کے لیے یہ تھا, اس کی کوئی اور وجہ بتایا کسی نے, اور وجہ اور کوئی وجہ ہی نہیں. تو ہم کہتے ہیں ہم کو رخصت نہیں چاہیے, ہم کو سنت چاہیے. تو یعنی رخصت والا بہت نیک اچھا اور سنت والا نیک نہیں, اس کو منع ہے. رخصت چاہنے والے کے لیے آزادی ہے اور سنت چاہنے والا مجرم. حضرت عمر کا بات کا لوگوں کو دیکھ کے تکلیف ہو رہی تو کچھ کہا وہ اچھا, اور جو پہلے حکم دیے تھے اصل حکم تھا وہ اچھا نہیں. تو ہمارے نزدیک سنت 11 ہی ہے, اور ان علماء نے بھی
11 اور 23 میں جو تبدیلی ہے ان میں جمع کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ اسی اعتبار سے کی کہ اصل 11 تھا اور آسانی کے لیے 23 تھی. سمجھ میں آئی بات؟ 23 کی کوئی مستقل دلیل نہیں تھی. انہوں نے سوچا ٹھیک ہے قرات چھوٹی کرو اور اس کو ڈبل کرو. ایسا بھی ہے، یعنی اگر اس کو مانتے ہیں تو. ابھی تک مانے نہیں مانے، ورنہ بعض لوگ پکڑ لیتے ہیں تو مانے نہیں ان لوگوں نے، اس لیے آخری جملہ بولنا پڑتا مانے نہیں. تو یہ انور شاہ کشمیری حنفی جو ہیں ان کا قول ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ 8 اور 20 میں جن لوگوں نے 20 کہا ہے ان میں سے ایک بہت بڑے عالم ابن الحمام جو حنفی ہیں، ان کا قول انور شاہ کشمیری جو حنفی ہیں خود بھی، انہوں نے اپنی کتاب العرف الشدی میں ذکر کیا کہ اس کو تطبیق دینے کی کیسے کوشش کی ابن الحمام نے. ابن الحمام کیا کہتے ہیں کہ ان وقال ابن حمام ان 8 رکعات سنۃ مؤکدہ و12 رکعہ مستحبہ. کیا کہتے ہیں؟ ابن الحمام کہتے ہیں کہ یہ جو 8 رکعتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں اور جو بچی ہوئی 12 ہیں 20 میں سے وہ مستحب ہیں. تو اصل سنت کتنی ہے؟ 8. اور اس میں سے جو بڑھا دے آدمی جتنا چاہے پڑھے، اس لیے کہ نماز برا عمل ہے نہیں ہے. نفل پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. تو کوئی آدمی 20 پڑھے یا 40 پڑھے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہیں گے 40 کہہ رہے ہیں، ہم 47 والا بتانے والے ابھی. تو یہاں پر یہ سمجھ میں آئی بات کہ اتنی روایات جو 20 کی آئی ہیں ان میں سے کوئی بھی ٹھوس روایت نہیں ہے جس کو ان ٹھوس روایات کے مقابلے میں رکھا جائے. اور علماء نے دونوں کو جنہوں نے تسلیم کیا ہے انہوں نے 11 کو بھی تسلیم کیا اور 20 کو بھی، اور دونوں میں جمع کیسا کیا؟ پہلے 11 تھی، اصل حکم 11 تھا، لیکن لوگوں کو کیا ہوا؟ نہیں جم رہا تھا، تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، تو پھر ان کو 20 کیا گیا. تو آسانی کے لیے 20 تھا لیکن اصل کیا تھا؟ 11 تھا. تو ہم بول رہے ہیں ہم کو آسانی نہیں چاہیے، آسانی نہیں چاہیے، ہم کو سنت چاہیے. تو جس کی جو مرضی کرے. تو 11 والے کو برا کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ سنت چاہتا ہے، اس کو سنت چاہیے، آسانی نہیں چاہیے اس کو. اب آئیے ہم تابعین کے آثار دیکھتے ہیں کہ تابعین سے بھی 20 رکعات مروی ہیں. اس میں بعض صحیح سند سے آئے ہیں، تابعین سے بعض روایات صحیح سند سے آئی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ابن ابی ملیکہ ان سے ثابت ہے، ابن ابی شیبہ نے روایت کی، کہا کان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعہ. ابن ابی ملیکہ ہم کو نماز پڑھاتے تھے رمضان میں 20 رکعت پڑھاتے تھے. ابن ابی ملیکہ کون ہیں؟ ابن حجر کہتے ہیں یہ تیسرے طبقے کے ہیں، راویوں میں تیسرے طبقے کے ہیں. تیسرے طبقہ کون سا ہے؟ اپنے مقدمے میں تقریب التہذیب میں کہتے ہیں طبقۃ الوسطی من التابعین. تابعین میں ٹاپ نہیں، بیچ کے لیول کے نارمل جو یعنی وسطی جو ہیں ایسے درجے کے تابعین ہیں. ایک تو ہیں بہت ہی یعنی کبار التابعین ہو، طبقۃ الوسطی من التابعین، اور صغار التابعین، ایک دم بڑے تابعین، بیچ والے تابعین، پھر چھوٹے تابعین. ایسا انہوں نے طبقات کیے ہیں. تو یہ کون سے ہیں؟ بیچ والے درجے کے تابعین میں سے ہیں. یہ کتنی پڑھاتے تھے؟ 20 رکعت پڑھاتے تھے. اینڈ میں ہم اس پہ کمنٹ کریں گے، ابھی دیکھتے چلے جائے روایت. علی ابن ربیعہ سے روایت ہے، ابن ابی شیبہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں عن سعید ابن عبید ان علی ابن ربیعہ کان یصلی بہم فی رمضان 5 تراویحات ویوتر ب3. سعید ابن عبید کہتے ہیں کہ علی ابن ربیعہ ہم کو نماز پڑھاتے تھے اور رمضان میں نماز پڑھاتے تھے 5 تراویحات ہم کو پڑھاتے تھے. تراویحات 4 رکعتوں کو کہتے ہیں، عام طور سے اس کو علماء تسلیم کرتے ہیں. تو 5 تراویحات یعنی 20 رکعت پڑھاتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ کبار ثالثہ میں سے ہیں، یعنی تیسرے درجے کے تابعین میں سے ہیں، تیسرے طبقے کے کبار روات میں سے ہیں، یعنی تابعین کے درمیانی طبقے کے ہیں. اسی لیے ابن حجر نے کہا کہ ثالثہ سے مراد کون ہیں؟ طبقۃ الوسطی من التابعین، یہ تابعین میں سے ہیں. اسی طرح سے شطیر ابن شکل یہ تابعی ہیں، ان سے بھی اثر آیا ہے. ابن ابی شیبہ نے ان کا اثر نقل کیا ہے. اور عن شطیر ابن شکل انہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر.
शुतैर इब्न शक्ल रमज़ान में 20 रकात और वितर पढ़ते थे। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है। इब्न हजर कहते हैं शुतैर इब्न शक्ल कौन हैं? ये ताबई हैं, मशहूर हैं, तो ये भी ताबई हैं। सुवैद इब्न गफला, सुवैद इब्न गफला, ये इमाम अल-बैहक़ी इनकी रिवायत नकल करते हैं और कहते हैं अख़बरना, लंबी सनद है, उसके बाद कहते हैं अख़बरना अबुल ख़ुसैब, अख़बरना अबुल ख़सीब क़ाल कान यउम्मुना सुवैद इब्न गफला फ़ी रमज़ान फ़युसल्ली 5 तरवीहातिन 20 रकअ। सुवैद इब्न गफला हमको नमाज़ पढ़ाते और वो 5 तरवीहात और 20 रकात 5 तरवीहात से हमको पढ़ाते। ये सुनन अल-बैहक़ी में ये असर मौजूद है। इब्न हजर कहते हैं मुख़द्रम मिन किबार ताबईन, बड़े ताबईयों में से ये हैं। कौन? सुवैद इब्न गफला। अबुल बख्तरी की रिवायत है, इमाम इब्न अबी शैबा फरमाते हैं कि अन अबिल बख्तरी काना अन्नहु काना युसल्ली 5 तरवीहातिन फ़ी रमज़ान व यूतिरु बि3। अबुल बख्तरी कहते हैं, से रिवायत है कि वो रमज़ान में 5 तरवीहात पढ़ाते थे और 3 वित्र पढ़ाते थे। इसको मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इमाम इब्न अबी शैबा ने रिवायत किया है। इब्न हजर कहते हैं कि कौन है? ये तीसरे दर्जे के, तीसरे तबक़े के हैं, यानी दरमियानी दर्जे के ताबई हैं। छठा, अली इब्न रबिया से मरवी असर। इमाम इब्न अबी शैबा फरमाते हैं कि अन्न अली, ये अपनी सनद से ज़िक्र करते हैं, अन्न अली इब्न रबिया काना युसल्ली बिहिम फ़ी रमज़ान 5 तरवीहातिन व यूतिरु बि3। अली इब्न रबिया उनको नमाज़ पढ़ाते थे, किसको? सईद इब्न उबैद को और उनके साथ लोगों को। रमज़ान में फ़ी रमज़ान 5 तरवीहातिन व यूतिरु बि3, 5 तरवीहात पढ़ाते थे और 3 वित्र पढ़ाते थे। इब्न अबी शैबा में असर मौजूद है। अली इब्न अबी रबिया कौन है? ये ताबई हैं। इब्न हजर कहते हैं मिन किबार सालिसा, यानी मिन अल-वुस्ता मिन अत-ताबिईन। तक़रीब तहदीब में इनका कौल ज़िक्र है, ये भी ताबई हैं। हारिस अल-अअवर का भी असर बाद लोगों ने नकल किया है। इब्न अबी शैबा अपनी सनद से कहते हैं हद्दसना अबू मुआविया अन हज्जाज अन अबी इसहाक़ अन अल-हारिस अन्नहु कान यउम्मुन नास फ़ी रमज़ान बिल-लैल बि20 रकअतन व यूतिरु बि3 व यक़नुतु क़ब्ल ar-रुकू'। के हमसे हदीस बयान की अबू मुआविया ने, उन्होंने हज्जाज से, उन्होंने अबी इसहाक़ से, उन्होंने हारिस से, हारिस अल-अअवर अन्नहु कान, वो नमाज़ पढ़ाते थे हमको इमामत में रमज़ान में रात में 20 रकातें और 3 वित्र, और रुकू से पहले कुनूत करते थे। हारिस अल-अअवर कौन है? हारिस इब्न अब्दुल्लाह अल-अअवर। इब्न हजर कहते हैं कज़्ज़बहु अश-शअबी, शअबी ने इसको झूठा कहा है, फ़ी रअयिही, अपनी राय में, व रुमिया बिर्रफ़्द, इस पर राफ़िदी होने की तोहमत भी है, व फ़ी हदीसिही ज़अफ़, और इसकी हदीस में कमज़ोरी है, इसकी रिवायत मोतबर नहीं है, तो ये इसको झूठा भी कहा गया है। तक़रीब तहदीब में है। इमाम अज़्ज़हाबी कहते हैं वकदा क़ाल अली इब्न अल-मदीनी व अबू खैथमा के हुआ कद्दाब, ये झूठा है। तो हारिस अल-अअवर की रिवायत नकल करना, सोचना चाहिए कि किसके बारे में क्या नकल कर रहे हैं। दूसरा, इस रिवायत में अबू इसहाक़ अल-सबीई ये भी रावी है। इब्न हजर कहते हैं इख्तलाबी अखराथिन, बात की उम्र में इस रावी को इख्तिलाफ हो गया था, याददाश्त ख़राब हो गई थी। तक़रीब तहदीब में कौल मौजूद है। इमाम अस्सुयूती कहते हैं मशहूर बित्तदलीस, ये रावी मुदल्लिस भी है और मशहूर है इसके लिए। अस्माउल मुदल्लिसीन में इमाम अस्सुयूती ने ज़िक्र किया है। तो ये असर ख़ुद फ़ी नफ्सी ही दईफ़ है, लेकिन चूँकि बाकी लोगों के साथ में आ रहा है, इसको मैंने ज़िक्र किया और किताबों में इसको भी ज़िक्र किया गया है। इब्राहीम अन-नख़ई से मरवी असर भी है, अन अबी हनीफ़ा अन हम्माद अन इब्राहीम अन्नास कानू युसल्लूना 5 तरवीहात फ़ी रमज़ान। इमाम अबू हनीफ़ा अपनी सनद से नकल करते हैं हम्माद से, हम्माद इब्न अबी सुलैमान से, और वो इब्राहीम अन-नख़ई से, कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे रमज़ान में 5 तरवीहात यानी 20 रकात। अल-आसार li अबी यूसुफ़ में रिवायत मौजूद है, इमाम अबू यूसुफ़ की किताब है अल-आसार, उसमें है। हैसमी कहते हैं कि वलम युक़बल मिन हदीस हम्माद इल्ला मा रवाहु
عنہ القدما، حماد کی روایت میں سے قبول نہیں کیا. غالباً یہاں مراد امام البخاری سے ہے یا عمومی محدثین سے ہے کہ حماد سے روایت صرف جنہوں نے پرانے لوگوں نے روایت نقل کی ہے انہی کی روایت معتبر ہے ورنہ نہیں. مثلا شعبہ و سفیان الثوری والدستوائی یہ ہیں جنہوں نے حماد سے پہلے روایت نقل کی ہے. ومن عدا هؤلاء رووا عنه بعد الاختلاط، اور جو دوسرے راوی ہیں انہوں نے حماد ابن ابی سلیمان سے اختلاط کے بعد روایت کیا ہے. مجمع الزوائد میں امام الہیثمی یہ کہتے ہیں. ابن عدی کہتے ہیں وہ حماد کثیر الروایہ خاصتاً عن ابراہیم، حماد بہت روایت نقل کرتے ہیں خاص طور سے ابراہیم سے، ابراہیم النخعی سے. وَيَقَعُ فِي حَدِيثِهِ افراد وغرائب، اور ان کی حدیث میں ان کی روایت میں بہت ساری افراد اور غرائب ہیں، شاذ روایت ہوتی ہیں، ہٹ کے روایت بیان کرتے ہیں. یہ تہذیب میں ہے. تو یہ روایت بھی ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. کیوں؟ اولاً تو اس میں عمل کس کا ہے؟ تابعی کا ہے، تابعی کا عمل ہے. دوسرے اس کی سند میں حماد ابن ابی سلیمان ہیں جن کا حافظہ بعد میں بگڑ گیا تھا، اور ان سے جنہوں نے روایت کی ہیں جو ان سے پہلے روایت کرنے والے ان کی معتبر ہے، باقی کی معتبر نہیں ہے. جیسے نام بھی یہاں پر ذکر کیے ہیں، سفیان ہے، شعبہ ہے اور دستوائی ہے، اور ان کے علاوہ نہیں. عطا ابن ابی رباح سے مروی اثر. ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا ابن نمیر عن عبد الملک عن عطاء قال ادرکت الناس وهم يصلون 23 رکعۃ بالوتر. عطا تابعی ہیں، عطا ابن ابی رباح ہیں، یہ عطا ابن ابی رباح. وہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو اسی حال میں پایا کہ وہ 3 اور 20 رکعت پڑھتے تھے. تو انہوں نے لوگوں کو کس حال میں دیکھا؟ 23 رکعت پڑھتے ہوئے. ابن ابی شیبہ کی روایت سے. یحییٰ ابن سعید القطان عطا کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرسلات مجاہد احب الی من مرسلات عطا بکثیر وکان عطا یاخذ عن کل ضرب. مجاہد کی مرسل روایتیں مجھ کو زیادہ پسند ہیں جو ارسال کرتے ہیں عطا کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ عطا ہر قسم کے راویوں سے روایت لیتے تھے، اس لیے اس کو نہیں لیا جائے گا. اور احمد ابن حنبل ان کے بارے میں کہتے ہیں لیس فی المرسلات شیء اضعف من مرسلات الحسن وعطاء ابن ابی رباح. یہ یاد دلایا تھا میں نے آپ کو، یاد رکھنے کے لیے کہا تھا حسن بصری کے بارے میں. تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ مرسلات میں سے حسن بصری اور عطا ابن ابی رباح کی مرسل روایتیں ان سے زیادہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے. اور فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد، اس لیے کہ یہ دونوں ہر قسم کے راوی سے روایت لیتے تھے، صحیح سے بھی ضعیف سے بھی. یہ تہذیب التہذیب میں قول مروی ہے. لیکن عطا یہاں کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا کہ وہ اتنی نماز اتنی رکعتیں پڑھتے تھے. لیکن عطا نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کن لوگوں کو دیکھا. جو لوگ پڑھتے تھے ان کا پڑھنا یہ استحباب کے طور پر تھا یا سنت کے طور پر تھا، یہ بھی اس میں نہیں ہے. اس لیے اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے نہیں، اس لیے کہ سنت کیا ثابت ہو چکی ہے؟ 11 رکعت. زیادہ پڑھتے تھے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، بھائی 20 پڑھو سے زیادہ پڑھو، ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سنت کا اختلاف ہے کہ سنت کیا ہے. زیادہ پڑھنا ہے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عبد الرحمن ابن ابی بکر سے مروی اثر، اس کو بھی بعض علماء نے 20 کے زمرے میں زبردستی ذکر کیا ہے. آئیے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے. یونس کہتے ہیں راوی ادرکت مسجد الجامع، میں نے جامع مسجد میں یہ حال پایا قبل فتنة ابن الاشعث، ابن اشعث کے فتنے سے قبل میں نے جامع مسجد کا حال یہ دیکھا. یصلی بہم عبد الرحمن ابن ابی بکر و سعید ابن ابی الحسن و عمران العبدی. لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے 3 لوگ، کون کون؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر، سعید ابن ابی الحسن اور عمران العبدی. کانوا یصلون 5 تراویحات، یہ لوگوں کو 5 تراویحات، 5 تراویح، 5 تراویح پڑھاتے تھے. یعنی 5 4 کی جوڑی سے کتنی ہوتی ہیں؟ 5، یعنی کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 20. فاذا دخل العشر زادوا واحدہ، جب آخری عشرہ آتا تو 20 میں اور ایک ترویحہ بڑھا دیتے. کتنی کر دیتے تھے؟ 24. وَيَقْنُتُونَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ،
وَيَقْنُتُونَ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ بھی ہو سکتا ہے، آخری یعنی نصف میں یا دوسرے نصف میں یہ قنوت کیا کرتے تھے، شروع میں نہیں۔ وَيَخْتِمُونَ الْقُرْآنَ مَرَّتَيْن، اور قرآن 2 بار ختم کرتے تھے۔ اس کو امام محمد ابن نصر المروزی نے اپنی کتاب قیام رمضان میں روایت کیا ہے۔ ایک پرابلم کیا ہے، اس کو انہوں نے بلا سند ذکر کیا ہے، سند اس کی نہیں ہے، تو چیک کیا کریں گے؟ تو سند ہوتی تو ہم چیک کر کے فیصلہ دیتے، چلو ٹھیک ہے سند نہیں ہے، روایت پہ تو بات کیجئے۔ تو اس میں کیا ہے، پہلے تو 20 پڑھتے تھے، آخری عشرے میں کیا کرتے تھے 24، یعنی بڑھا سکتے ہیں اس میں اپنی طرف سے، بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں، 24 کے 28 بھی کر سکتے ہیں، 30 بھی 32 بھی کچھ بھی، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں۔ تو کوئی کہے کہ نہیں 24 اپنی طرف سے ایسے بڑھاتے تھے چلتا ہے، تو ہم کہیں کہ 20 سنت ہے، یہ کہاں ہے بھئی 24 کو سنت مانو؟ جب 24 سنت نہیں ہے تو پھر 20 کیسے ہوئی؟ تو تابعین کا عمل 24 کا بھی اگر آپ کو مل رہا ہے تو کیا اس کو آپ سنت مانو گے؟ نہیں، تو پھر 20 کو کیسا مانے؟ انہوں نے بولے یہ سنت ہے، آپ بتائیے کسی صحابی سے انہوں نے کہا یہ 20، تابعی سے کسی تابعی سے کہیں، آپ اس کی سند دیکھیں، ان کا قول دیکھیں، کیا کسی تابعی نے کہا یہ جو ہم 20 پڑھ رہے ہیں یہ سنت ہے؟ کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ دوسرے آخری عشرے میں 4 بڑھا دینا بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ جائز تھا کہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے 4 رکعتیں بڑھا دی تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ جب 4 بڑھا سکتے ہیں تو 11 پہ کیوں نہیں بڑھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑھائی ہوں گی آسانی کے لیے، جیسا کہ علماء نے اس کو جمع کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک سنت کتنی ہے؟ 11 ہے، جس کا حکم حضرت عمر نے دیا تھا، اور اگر دونوں روایتیں مانتے ہیں تو پہلے دیا تھا۔ تو یہ ہوا ان آثار کے بارے میں جو تابعین سے ہیں۔ نمبر 1 جواب اس میں یہ ہے کہ تابعین کے آثار دلیل نہیں ہیں، اس لیے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ دیکھیں کیا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں، اور امام شافعی کا بھی قول دیکھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع المسلم، آپ کیا نہیں ہے یہ، آپ اس کو یاد رکھیں، صرف یا لکھنا چاہے کوئی لکھ سکتا ہے۔ اعلام الموقعین میں ابن القیم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، لم یکن له ان یدعها لقول احد من الناس، وہ لوگوں میں سے کسی اور کے بولنے کی وجہ سے اس سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے، اس پر سارے مسلمانوں کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ تو سنت کے مقابلے میں کچھ اور چلے گا نہیں۔ ہاں اس کو سنت بول کے 20 پڑھیں گے غلط ہے، ہاں اگر یہ کہیں کہ 20 پڑھ سکتے ہیں نا بھائی، تو ہم کہیں ٹھیک ہے 30 بھی پڑھ سکتے ہیں، 40 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 11 رکعت کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس سے زیادہ تمہارا اپنی طرف سے دل چاہ رہا ہے پڑھنے کے لیے، کوئی بات نہیں، پڑھو، لیکن سنت کتنی ہے؟ 11 ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ تابعین کا کیا معاملہ ہے۔ کوئی کہے اتنے بڑے بڑے تابعین ہیں، تابعین کیا آپ نہیں مانتے؟ ہم کہتے تابعین کیا ہم مانتے ہیں، ہم کیا بول رہے وہ غلط ہے؟ 20 پڑھتے تھے، ہم کہہ رہے ہیں غلط ہے، ہم کہہ رہے غلط نہیں ہے۔ اور یہ صرف 20 ہی ہے کیا؟ میں آگے آ رہا ہوں آپ کی، اگر آپ کو تابعین ہی کا عمل لینا ہے تو دیکھیے 47 بھی ہے یزید ابن اسود کا، وہ بھی تابعی ہے، وہ کتنی پڑھتے تھے؟ 47، یعنی ڈبل پلس 1، 23 سنت۔ اس کو سنت نہیں بولتے تو اس کو کیوں بول رہے ہیں؟ اگر وہ سنت نہیں تو کیوں نہیں یہ سنت؟ اگر یہ ایسا تابعین ہے نا تو وہ بھی تو تابعی ہے نا، یہ غلط ہے کیا تو وہ غلط ہے کیا؟ تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ صرف 47 نہیں، بیچ کے نمبر تو میں ابھی آگے ذکر کروں گا، 23 اور 47 کے بیچ میں بھی نمبر ہے، کتنے میں بتاتا ہوں۔ امام احمد تابعین کے بارے میں کہتے ہیں کہ تابعی کا قول اور عمل حجت ہے یا نہیں ہے، یعنی تابعی سے کچھ بات ثابت ہو کہ فلاں تابعی ایسا کرتے تھے، کیا وہ شریعت میں دلیل بنتا ہے یا نہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوتھے امام ہیں، چاروں امام برحق، کہتے ہیں لا تقلد دینک احد من ہؤلاء، تو ان میں سے جتنے بھی ہیں، انہوں نے علماء کے نام ذکر کیے،
کہتے ان میں سے کسی بھی ایک کا تو مقلد مت بن جا، کسی ایک کا مقلد مت بن جا اپنے دین میں. ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فخذ بہ، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے آیا ہے اس کو لے لے. اور ثم التابعین بعد الرجل فیہ مخیر، اور جہاں تک کہ تابعین کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں آدمی کو اختیار کرنا پڑے گا. یعنی کیسے اختیار کرنا پڑے گا؟ جو دل میں آئے وہ نہیں، بلکہ اختیار کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا یہ صحیح ہے نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو آئے اس کو کیا کرنا ہے؟ لینا ہے. کون بول رہا ہے؟ امام احمد بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو آئے وہ لے لو. تابعین سے جو آیا ہے اس میں آدمی کو اختیار ہے. جو چیز خود حجت ہوتی ہے اس میں اختیار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے اس میں اختیار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت ہے، اور تابعین کا عمل زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جائز تھا، انہوں نے کیا، ان کو آسانی چاہیے تھی، انہوں نے لمبے قیام کی بجائے زیادہ رکعات کو چنا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سنت کیا ہے؟ 11 ہے. تو یہ امام احمد ابن حنبل کا قول ہے تابعین کے اقوال اور افعال کے بارے میں. اس بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ بھائی 20 پہ اجماع ہے نا، لوگوں کو اکثر اجماع کے معنی نہیں معلوم ہوتے ہیں. اجماع کا معنی بہت نہیں ہوتا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجماع. اجماع کے معنی ہوتے ہیں دینی امور میں سے کسی امر پر امت کے مجتہدین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امر پر جمع ہونا. اس کو یاد رکھیے، اجماع کے معنی جمع ہونا ہے. اجماع پختگی کے اس کو کہتے ہیں، پختہ. اجمع اس کو پختگی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اجماع کے معنی کیا معنی؟ اجماع کے امت کے مجتہد علماء جو اجتہاد کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، بہت علم والے، ٹاپ لیول کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کے امور میں سے کسی امر میں امت کے مجتہدین کا جمع ہو جانا، اس کا نام کیا ہے؟ اجماع ہے. ہوا کیا اجماع؟ بول رہے اجماع ہوا کدھر؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 20 پہ اجماع ہے، ساری امت 20 پڑھتی ہے. یہ کچھ لوگ ہیں بکھرے ہوئے، بھٹکے ہوئے، یہ لوگ کتنی پڑھتے ہیں؟ 11 پڑھتے ہیں. ایسا ہے کیا؟ اجماع ہوا کیا؟ آئیے امام ترمذی سے پوچھتے ہیں. امام ترمذی اپنی سنن میں کہتے ہیں وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رمضان. کیا کہہ رہے ہیں؟ قیام رمضان کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. اجماع بول رہے ہیں کیا؟ اتنا صاف بول رہے ہیں کہ اختلاف ہے علماء میں قیام رمضان کے بارے میں. یہ سنن الترمذی میں وہ کہتے ہیں. امام السیوطی کہتے ہیں المصابیح فی صلاۃ التراویح میں ان العلماء اختلفوا فی عددها. تراویح کی نماز اس کی رکعات کے عدد میں علماء میں اختلاف ہے. تو اجماع ہے؟ نہیں ہے. سیوطی کہہ رہے ہیں اختلاف ہے اس بارے میں. علامہ عینی کیا کہتے ہیں؟ وقد اختلف العلماء فی العدد المستحب فی قیام رمضان علی اقوال کثیرہ. علامہ عینی کون ہیں؟ حنفی ہیں. کون سی کتاب ہے؟ عمدۃ القاری. کہتے ہیں علماء کا اختلاف ہے کہ تراویح میں کتنی رکعات مستحب ہیں. اس میں ان کا اختلاف بہت سارے اقوال پر ہو گیا ہے. ایک قول نہیں ہے، بہت ہیں. اور سیمپل کے طور پر انہوں نے کتنی ذکر کی ہیں؟ اقوال 11. کیا کہتے ہیں؟ کتنے اقوال ہیں اس کے عدد میں؟ 20 پہ اگر اجماع ہوا ہے تو یہ 11 قول کس کے ہیں؟ اب دیکھیے کون کون کتنے پڑھتا ہے اس میں. علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں یہ روایات نقل کی ہیں اور یہ اقوال نقل کیے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اس میں بہت اختلاف ہے کہ کتنی رکعت تراویح پڑھنا چاہیے. مثلا ایک قول تو یہ ہے کہ 47 پڑھنا چاہیے. بعض لوگ ہم کو بولتے ہیں ہاں تم کو 20 بہت ہوتی نا، اس لیے تم 8 پڑھتے جان چرانے کے لیے. اب ہم ان کو اگر کہیں ہاں تم کو 47 بہت ہوتی نا کر کے تم 20 پڑھتے، بول سکتے ہیں ایسا؟ اگر وہ بولیں دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، بڑھاؤ ذرا عبادت کو، 20 پڑھو، 11 کیوں پڑھتے؟ سال بھر 11 ہے، ابھی 20 پڑھو. ہم بولیں بڑھاؤ رمضان کو، ہر سال اب تک کہ تم لوگ کتنی پڑھتے رہے 23، ابھی بڑھاؤ، ڈبل کرو، 47 پڑھو.
ارے بولے امت نہیں کر سکتی، ہم بولے 20 کر سکتی کیا امت سے؟ 20 کر سکتی امت سے؟ نہیں کر سکتی ہے۔ اور جب کرتی ہے تو کیسا کرتی ہے؟ بوڑھے لوگ ان کے لیے سزا ہوتی تراویح، اور امام کو کیسا پکڑنا امام کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، بوڑھا گئے تک وہ اٹھ جاتا، اور قرات تو کمال کی ہوتی، کوئی پکڑ کے بتایا اس کو، پیچھے جو بیچارہ بہت ہی ماہر کھڑا ہوا ہے اس کی غلطیاں پکڑنے کے لیے اس کے ہاتھ میں بھی نہیں آتا ہو، ایسا قرآن پڑھتے ورتل القرآن، یعنی 20 کا عادت ایسا پکڑ لیے کہ باقی سب چھوڑے تو چلتا۔ نماز میں قرات ترتیل سے کرو، نہیں کرے تو بھی چلتا، 20 بہت امپورٹنٹ ہے۔ رکوع سکون سے کرو، لازم ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کو 3 بار بھیجا تھا، سکون سے رکوع کر، سکون سے سجدہ کر، رکوع کے بعد سکون سے کھڑا ہو، دونوں سجدوں کے بیچ سکون سے بیٹھ، نہیں کرے تو بھی چلتا، جلدی جلدی پڑھو، 20 بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا ہے 20 کا عادت پورا کرنے کے لیے، نماز کی رکعات کی کوانٹٹی پوری کرنے کے لیے کوالٹی خراب، اور آپ کو اگر آم کا ٹوکرا بھیجیں سڑے ہوئے، بولے آپ نے 10 کھائے گا، 11 آم کا آرڈر دیے تھے میں نے 23 بھیجا ہوں، لیں گے آپ؟ بولیں گے کوانٹٹی کیا کروں، سب سڑے ہوئے ہیں، مجھ کو اچھے دو، 11 مت دو، 10 دو، اچھے دو۔ آم کے معاملے میں ہے، اور قیام رمضان اس کے بارے میں کیسا بھی چلتا، اللہ کو کیا ٹوکرے بھیج رہے اوپر، سڑا ہوا عمل بھیجیں گے کیسا ہوگا؟ تو آپ 20 میں کیسا پڑھ رہے؟ یعلمون تعلمون، کچھ سننے نہیں آتا آدمی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہے، اور جس مسجد کا اسپیکر بڑا ہو اس سے تو آدمی جو قرات سن کے آدمی کو چکر آنی شروع ہو جاتی ہے، اتنا تیز، اتنا جو ہے ہڑبڑا کے ایک دم کہ کیا پڑھ رہے کیا معلوم، ان کے بدن میں جن تو نہیں آ گیا ہے، اور اس میں قاری ہوتے ہیں۔ اب بیچارے علماء کو بھی احساس ہوتا ہے اس بات کا، امت سے نہیں ہونے والا 20، بولتے 20 کو 20 میں ایڈجسٹ کرو، 20 کو 20 منٹ میں ایڈجسٹ کرو، اور جو امام 20 میں پڑھا تھا لوگ برابر اس کے پیچھے بھیڑ رہتی پوری، 20 میں 20 رکعت پڑھنا، آپ سوچیں کیسی رکعت پڑھیں گے آدمی، بس کیسا تو بھی پڑھ کے چھوڑ دو چلتا، اس سے اچھا آدمی 11 پڑھے، اس سے اچھا 11 سے کم بھی پڑھے گا تو چلے گا، 2 رکعتیں اچھے سے آدمی پڑھ لے، سکون کے ساتھ پڑھے، یہ زیادہ اچھا ہے، یا 2000 رکعتیں ایک دم آدمی ایسا پڑھے کہ اس کے بدن میں کچھ جن گھس گیا ہے، ایسا پڑھنا اچھا ہے؟ کیا ہے؟ ہم کوالٹی کو امپورٹنس دیتے ہیں یا کوانٹٹی کو؟ دنیا کے معاملات میں ہم لوگ کوانٹٹی کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، کوالٹی کو دیتے ہیں، اور نماز جیسے عمل میں رمضان کے مہینے میں ہم کسی بھی طرح سے گڑ بڑ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بات ہے؟ سوچیے کیا معاملہ ہے۔ یزید ابن اسود سے کتنی ثابت ہیں؟ 47، یہ بھی تو تابعی ہیں، اگر تابعی کا قول حجت ہے لو ان کو پڑھو 47، تو یہ کیوں پڑھتے تھے؟ ان کے نزدیک جائز تھا، اور 47 میں کیسا پڑھتے تھے؟ تابعی کا عمل حجت ہے نا، تو آپ دیکھیے 40 تو ایسی پڑھتے تھے 2 سے، اور 7 وتر پڑھتے تھے، لاؤ اب ہے آپ کے نزدیک 7، نہ 1 ہے نہ 7 ہے، 3 ہی ہے، تو یہ تابعی کیا کرتے تھے؟ پھر کہاں سے لائے تھے وتر 7 رکعت سے؟ تو یہ بھی ماننا پڑے گا، اگر تابعی کی دلیل مانتے ہیں، یزید ابن اسود کی 47 بھی مانیں اور 7 وتر بھی مانیں، نہیں مانتے تو ہم کو زبردستی کائے کو 20 منا رہے، ہم تو ویسے ہی مانے ہوئے ہیں، لیکن سنت اس کو ہم نہیں مانتے۔ اگر سنت ان تابعین کا عمل ہے، ان کی 47 بھی سنت مانو، پھر پڑھو اس کو بھی، اگر یہ سنت نہیں تو وہ کیسا ہوا؟ تابعی کا عمل دلیل ہے، تابعی کا عمل سنت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تابعین کے عمل میں اختلافات ہیں۔ اگر تابعی کا عمل دلیل ہے، حسن بصری رفع الیدین کر رہے ہیں، کیجئے، کتنے علماء ہیں تابعین میں سے امام کے پیچھے قرات کر رہے ہیں، کیجئے، کہاں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، تو یہ تابعین کا عمل دلیل نہیں ہے۔ ہاں تابعین کے اعمال سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن و سنت کی دلیل نہ ہو تو تابعین کے اعمال کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں نیک لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر ہمارے لیے دلیل موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور امام احمد ابن حنبل کیا کہہ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے لے لو، صحابہ سے آئے لے لو، لیکن تابعین اختیار کرو اقوال کو، کون سا قول صحیح ہے وہ لو، کون سا قول خطا ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو ہم سنت کے مقابلے میں نہیں مانتے۔ امام مالک خود کہتے ہیں ہر ایک کی بات کچھ لینے کی ہوتی، کچھ چھوڑ دینے کی ہوتی، سوائے اس قبر والے کے۔ کون سے قبر والے کے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اس کو غلط نہیں ہو کہتے ہوئے ہم 11 پڑھ رہے ہیں تو گناہ گار ہو گئے. ہم کہتے ہیں 20 پڑھنا، پڑھو نا تم کو، لیکن سنت مت بولو. سنت کتنی ہے؟ 11 ہے. 47 پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا قول امام مالک کا ہے 38 رکعت کا. یہ لو، یہ بھی امام ہے. 48 رکعت کا قول امام مالک کا ذکر کیا علامہ عینی نے. میں نہیں بول رہا ہوں، یہ علامہ عینی بول رہے ہیں سب. 41 بھی ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ مدینہ والے 41 پڑھتے تھے. مدینہ کا عمل کیسا غلط ہوگا آج بولتے ہیں ہم کو. ارے بھائی امام مالک کے زمانے کا غلط ہوگا. آج لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، ارے 20 ہو رہی یہاں پہ، بولے مکہ مدینہ میں 20 ہو رہی. ٹھیک ہے، امام مالک کے زمانے میں وہاں پہ 41 ہو رہی، وہ غلط ہوگا. تو پڑھو 41. نہیں پڑھ رہے نا تو پھر کیوں ہم کو زبردستی پڑھا رہے 20؟ خود ڈبل نہیں کرنا چاہتے، ہم کو ڈبل کرنے بول رہے. خود ڈبل کر رہے نہیں، ہم کو ڈبل کرو بول رہے. اور ہمارا اعتراض ان میں سے کسی بھی عادت پر نہیں ہے. ہم کہہ رہے جو جتنا چاہے پڑھے، اس لیے کہ نماز کیسی ہے؟ نفل ہے. کم پڑھو زیادہ پڑھو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم غلط بول رہے ہی نہیں. تو یہ ہم کو غلط بول رہے ہیں، ثابت ہماری دلیلیں ہوں کہ ان کے اپنے علماء مانتے ہیں، پھر بھی ہم کو غلط بول رہے ہیں. اسی طرح سے 47 کے بعد 38 کے بعد 41، یہ اہل مدینہ کا قول ذکر کیا علامہ عینی نے. 39 بھی ہے 39، یہ بھی کیا ہے؟ اہل مدینہ کا عمل تھا، لیکن کس دور میں؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. دیکھیے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کتنی رکعت پڑھتے تھے مدینہ والے؟ 39 رکعت، 39 پڑھو. اسی طرح سے زرارہ ابن اوفا، ان کا عمل ہے آخری عشرے میں 34 رکعت پڑھتے تھے، یہ بھی عمل ہے. اسی طرح سے زرارہ ابن ابی اوفا کا عمل ہے پہلے 2 عشروں میں 28 پڑھتے تھے. یعنی پہلے 2 عشروں میں کتنی؟ 28. یہ تو وتر کے علاوہ ہے تو 28، اور دوسرے آخری عشرے میں کتنی پڑھتے تھے؟ 34. اسی طرح سے سعید ابن جبیر تابعی ہیں، ان کا عمل کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ 24. اسی طرح سے اکثر اہل علم کا عمل کیا ہے؟ یہ 20 ہے اکثر اہل علم، لیکن جمہور کا عمل اجماع اس پر ہے؟ اجماع نہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اکثر کا عمل جو ہے وہ تسلیم ہی کیا جائے. دلیل ہوگی تو مانیں گے، نہیں تو نہیں بولیں گے. نہیں، اکثر کا تو ماننا ہی پڑے گا. ہم کہیں گے ٹھیک ہے. 3 امام کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا ہے، اکثر کا عمل ہے. اور احناف کے نزدیک کیا ہے؟ بغیر نیت کے بھی وضو ہوتا ہے. ایک آدمی کو کسی نے دھکا دے دیا، پانی میں گر گیا، وضو کے اعضاء دھل گئے، باہر آ گئے، وضو ہو گیا. بغیر نیت کے وضو ہو جاتا ہے احناف کے نزدیک. لیکن باقی تینوں امام ان کے نزدیک ہوتا ہے. مانو میجورٹی کو مانیں گے؟ نہیں مانتے. پوری امت فرض اور واجب ایک ہی بولتی ہے. احناف کے نزدیک فرض اور واجب کیا ہیں؟ الگ ہیں. فرض الگ، واجب الگ. فرض وہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، واجب وہ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. پوری امت کا عمل کیا ہے؟ پوری امت ان کو چھوڑ کے سب کے نزدیک فرض اور واجب کیا ہیں؟ ایک ہے. ماننا ہے؟ نہیں مان سکتے. تو اصول ہیں. نیت کا مسئلہ سب سے گمبھیر. نیت نہیں تو وضو نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں. تو اکثریت کا مانتے ہیں؟ نہیں. فرض اور واجب کا مسئلہ اصول کا مسئلہ ہے، اکثریت کے نزدیک یہ ہے. مانیں گے؟ نہیں. تو نہیں مانتے. کیوں نہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین تینوں امام کے نزدیک رفع الیدین ہے. 3 امام کے نزدیک رفع الیدین ہے. مانیں گے؟ نہیں. تینوں امام کے پیچھے قرات کو کہتے ہیں میجورٹی. مانیں گے؟ نہیں. تو اکثریت کو ماننا تو پھر سب اکثریت کو مانو. نہیں تو پھر ہم کو مت بتاؤ، ہم کو اصول مت بتاؤ. ہم کو معلوم ہے. ہم کہتے ہیں اکثریت دلیل نہیں ہوتی ہے. اکثریت دلیل نہیں ہوتی ہے. ہاں جو دلیل کے مطابق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مطابق ہو تو اس کو ہم مانیں گے. اور صحابہ کی اکثریت ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کیا؟ آج اگر 20 پڑھ رہے ہیں زیادہ لوگ، لیکن اس زمانے میں صحابہ کو کس کا حکم دیا تھا عمر نے؟ 11. تو ہم اس کو دلیل نہیں بنانا کیا؟ وہ کیا ہے پھر؟ بہرحال تو 20 اکثر اہل علم کا قول ذکر کیا ہے کس نے؟ علامہ عینی نے. اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں 20 سے کم ثابت نہیں ہے. تو ابو مجلس یہ بھی تابعی ہیں، یہ 20 سے کم کتنی پڑھتے تھے؟ 16. تو اب یہ 16 پڑھتے تھے. دیکھیے 20 سے کم والے بھی ہیں. اور محمد ابن اسحاق یہ کتنی پڑھتے تھے؟ 13. گھٹتے جا رہا ابھی. اور امام مالک نے 11 بھی چنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟
علامہ عینی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں 11 کا نمبر کس کا ہے؟ کہتے وہو اختیار مالک لنفسہ واختارہ ابو بکر العربی، ابو بکر العربی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، ابن العربی انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، 11 پڑھنا چاہیے، جیسا کہ میں ان کا قول ذکر کر چکا ہوں عارضۃ الاحوذی سے، یاد ہوگا آپ کو۔ کہتے کوئی حد نہیں ہے، حد رکھنا ہے تو 11 ہے پھر۔ تو یہ امام مالک نے بھی کتنا کہا ہے؟ 11، اور آگے آئے گا امام مالک کا نام، اکیلے یہ نہیں ہے اس میں۔ تو اتنے سارے اقوال تراویح کی عدد کے بارے میں ہیں، پھر ایک آدمی آنکھ بند کر کے کہے کہ اس پہ اجماع ہے 20 پہ، یہ انصاف کی بات نہیں ہے، اور یہ بغیر پڑھے آگے بڑھنا ہے۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ یہ سارے اقوال دیکھے۔ ابو العباس القرطبی، یہ دوسرے قرطبی ہیں، ابو العباس القرطبی جو 578 میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی آج سے کتنے سو سال پہلے ہیں؟ تقریباً 900 سال کتنے ہوتے ہیں، ہے نا، 900 سال یا 800 سال پکڑیے، اتنے پرانے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قال کثیر من اہل العلم، اب میجورٹی یہ بھی ذکر کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال کثیر من اہل العلم، اہل علم میں سے بہت سارے علماء نے کہا ہے کیا؟ 11 رکعہ، 11 رکعتیں پڑھنا چاہیے، یعنی ان کے زمانے میں انہوں نے کیا کہا؟ بہت سارے علماء نے کہا کہ کتنی پڑھنا چاہیے؟ 11 رکعات، اخذا بحدیث عائشہ رضی اللہ عنہا المتقدم، کہ دلیل لیتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ رات میں آدمی کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ 11 رکعت۔ ان کی کتاب ہے المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، اس میں انہوں نے کہا ہے، المفہم اس کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے زبردستی امام ابن تیمیہ کو بھی اس میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں 20 سنت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ ابن تیمیہ تو 11 بولتے ہی نہیں ہیں، ان کے نزدیک 20 ہیں۔ دیکھیے امام ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، 2-3 کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا کوئی عدد ہی نہیں اس کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو آئیے ابن تیمیہ کا پورا قول دیکھیں گے وہ کیا بولتے ہیں اصل کتاب سے۔ مجموع الفتاوی علی ابن تیمیہ جلد 22 صفحہ 272 کہتے ہیں کما ان نفس قیام رمضان لم یوقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا عددا معینہ، جیسے کہ قیام رمضان اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عدد طے نہیں کیا، لوگوں نے اتنا ہی نقل کیا باقی چھوڑ دیا سب۔ تو کہا کہ دیکھو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عدد طے نہیں کیا، لیکن آگے کیا کر رہے ہیں دیکھیے، بل کان ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 13 رکعہ، کہتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، آپ کا اپنا عمل، آپ رمضان اور غیر رمضان میں 13 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ نے دوسروں کے لیے طے نہیں کیا، یہ نہیں کہا 13 سے زیادہ نہیں پڑھنا، ایسا طے نہیں کیا آپ نے، تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا عمل کیا تھا، اس کو لوگوں نے غائب کر دیا۔ آپ کا اپنا عمل یہ تھا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 13 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن کان یطیل الرکعات، لیکن آپ کا معمول تھا آپ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے۔ فلما جمعهم عمر علی ابی بن کعب، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا لوگوں کو ابی بن کعب پر، کان یصلی بہم 20 رکعۃ ثم یوتر ب3، تو وہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھاتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ ابن تیمیہ کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ ہاں 23 پڑھتے تھے، کیونکہ اتنی ساری روایتوں کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن علماء نے بتایا کہ یہ روایتیں جتنی بھی ہیں وہ کیا ہیں، سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں۔ وَكَانَ يُخِفُّ الْقِرَاءَةَ بِقَدْرِ مَا زَادَ مِنَ الرَّكَعَاتِ، اور یہ کیا کرتے تھے کہ جتنی رکعت بڑھا دی ہیں اسی کے بقدر وہ کیا کرتے تھے، قرأت کو ہلکا کرتے تھے، یعنی ایک قرأت کتنی کرنا ہے طے تھا، اب انہوں نے رکعت کو جو کم تھی اس کو جب بڑھا دیا تو ہر رکعت میں قرأت کیا کر دی، کم کر دی۔ یہ ایسا ابن تیمیہ کا کہنا ہے، روایت ہم دیکھ چکے ہیں۔ لِأَنَّ ذَلِكَ أَخَفُّ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، اس لیے کہ یہ کیا ہے، مقتدیوں پر ہلکا تھا، من تطویل الرکعۃ الواحدہ، ایک ہی لمبی رکعت کے مقابلے میں یہ لوگوں کے لیے کیا تھا، آسان تھا کہ رکعتیں بڑھا دی جائیں، چھوٹی چھوٹی رکعتیں ہوں۔ ثم كان طائفة من السلف، اب سنیے یہ بھی کہتے ہیں لیکن پھر بھی سلف میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے
یقومون ب40 رکعۃ ویوترون ب3، جو 40 رکعتیں پڑھ کے 3 وتر پڑھتے تھے. ایسے بھی تھے جو کتنی پڑھتے تھے 43، یہ ایک نیا عدد ہے. وآخرون قاموا ب36 واوتروا ب3، اور دوسرے ایسے بھی تھے جو 36 پڑھ کر 3 وتر پڑھتے تھے. یہ کتنے ہوئے 39. وہذا کلہ سائغ، کہتے ہیں یہ سب کا سب چلتا ہے، یہ سب کا سب کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. فکیف ما قام فی رمضان من هذه الوجوہ فقد احسن، آدمی رمضان میں ان میں سے جس عدد کو بھی لے لے اچھا ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا ہے. والافضل، اب کیا کہتے ہیں، والافضل یختلف باختلاف احوال المصلین، اور افضل نمازیوں کے حالت کے اعتبار سے بدل جاتا ہے، کسی کے لیے کچھ افضل ہے، کسی کے لیے کچھ افضل ہے. کیسا؟ فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام ب10 ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الافضل. کہتے ہیں اگر لمبا قیام آدمی کرنا چاہے تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان وغیرہ میں پڑھتے تھے، آپ 10 رکعت پڑھ کے 3 وتر پڑھتے تھے، یہی افضل ہے. تو ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں، لمبے قیام کی صورت میں کیا افضل ہے؟ تو اگر اجماع ہوا ہے 20 پر تو یہ کیوں کہیں گے 13 افضل ہے؟ نہ صرف 13 پڑھ سکتے، چلو پڑھو جانے دو، ایسا نہیں بول رہے ہو، بول رہے 13 افضل ہے اگر لمبا قیام آدمی کر سکتا ہے تو. اور کہتے ہیں کہ وَإِن كَانُوا لَا يَحْتَمِلُونَهُ فَالْقِيَامُ ب20 هُوَ الْأَفْضَلُ. کہتے اگر لوگوں کی طاقت نہ ہو کہ وہ لمبی رکعتیں پڑھیں تو 20 رکعت پڑھنا کیا ہے، افضل ہے. یہ ابن تیمیہ کا اجتہاد ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ 20 پڑھنا افضل تبھی ہوگا جب اس کے لیے کوئی دلیل ثابت ہوگی. اور ہم کو جھگڑا نہیں 20 سے کوئی، نہ ہم کو 30 سے نہ 47 سے، جو بھی پڑھنا چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے. اپنا ہمارا قول آپ یاد رکھیں کہ ہم کیا کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی، ہم 20 کو غلط بولتے ہیں، ہم 20 کو غلط نہیں بولتے ہیں. ہم 20 کو کہتے ہیں کہ 20 کو سنت بولنا غلط ہے، ورنہ کوئی آدمی 20 پڑھے، 30 پڑھے، 40 پڑھے، 47 پڑھے، 47 بہت خوشی کی بات ہے بھائی، پڑھو، لیکن وہ سنت ہے نہیں ہے. تو ابن تیمیہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ ثابت نہیں، یہ جھوٹ ہے. اتنا بڑا جھوٹ کس نے کہا ہے؟ کہ حبیب الرحمن صاحب جو اعظمی ہیں، انہوں نے تراویح کی اس پر کتاب لکھی ہے اور کہا غیر مقلدین کا مسکت جواب، غیر مقلدین کا منہ بند کرنے والا جواب. کیسا منہ بند کریں گے، ایسا کچھ بھی لکھیں گے، کاٹ کاٹ کی عبارتیں آپ لکھو گے، کیسا انسان چپ بیٹھے گا، صبر ہوگا کیا؟ حق بات بولنے کے اندر سے جو ہے آدمی کی طلب ہوگی. تو اس بارے میں دیکھیے ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ لمبے قیام کی صورت میں 13 افضل ہے، تو وہ قیام رمضان میں 13 عدد بھی ثابت ہے، اگر نہیں ہوتا تو نہیں کہتے. ائمہ اربعہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، چاروں اماموں کا کیا کہنا ہے؟ اگر اجماع ہے کم سے کم 4 میں اجماع ہے کیا؟ آئیے علامہ عینی امام مالک کے بارے میں کہتے ہیں وقیل 11 رکعہ وهو اختیار مالک لنفسه واختارہ ابو بکر العربی. ابن العربی بھی ان کو کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تراویح کی رکعات 11 ہیں، یہی امام مالک نے اپنے لیے اختیار کیا ہے. علامہ عینی کہہ رہے ہیں امام مالک نے کس عدد کو چنا؟ 11 کو. اور یہی عدد کس نے چنا؟ ابن العربی نے، ابو بکر العربی نے. یہ عمدۃ القاری میں انہوں نے صلاۃ التراویح فضل من قام رمضان کے اندر ذکر کیا ہے. امام سیوطی بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ امام عینی سے چلو گڑبڑ ہو گئی، امام سیوطی بھی یہ کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وقال الجوری، بعض لوگوں نے الجوزی لکھا ہے جو صحیح نہیں ہے، الجوری ہے. یہ شیخ الالبانی کی شاگرد ہیں علی بن حسن الحلبی، انہوں نے بات کہی ہے امام سیوطی کی اسی کتاب کی تعلیقات پر المصابیح فی صلاۃ التراویح میں. کہتے ہیں قال الجوری من اصحابنا، امام سیوطی کہتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے الجوری نے، جوری کون ہیں؟ علی ابن الحسین الجوری ہیں. یہ 238 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 238 ہجری میں، آج سے 1200 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ام مالک
کہ انہ قال الذي جمع علیہ الناس عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ احب الی وهو 11 رکعہ وہی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہتے ہیں کہ جس نماز پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا تھا اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی جو کہ 11 رکعت ہے، وہی مجھ کو زیادہ پسند ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام مالک۔ قیل لہ 11 رکعہ بالوتر، 11 رکعت وتر کے ساتھ، لوگوں نے پوچھا۔ قال نعم، امام مالک نے کیا کہا؟ ہاں۔ و13 قریب، کہتے ہیں اور 13 بھی اسی کے قریب ہے۔ امام مالک بھی 13 کو ٹکرا رہے ہیں، وہ تو 11 بھی، 13 بھی چلتا ہے، 13 بھی اس کے قریب ہے۔ قال ولا ادری من اين احدث هذا الركوع الكثير، کہتے ہیں مجھ کو نہیں معلوم اتنی زیادہ رکعتیں پڑھنا لوگوں نے کہاں سے نکالا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک۔ مجھ کو نہیں معلوم اتنی زیادہ رکعتیں پڑھنا لوگوں نے کہاں سے نکالا۔ یہی بات عبدالحق الاشبیلی انہوں نے بھی کہی ہے۔ اب آپ کو معلوم نہیں یہ کون ہے، انہوں نے اپنی کتاب الصلاۃ والتہجد میں یہی بات امام مالک کی نقل کی ہے۔ تو یہ المصابیح میں امام السیوطی نے امام مالک کا قول ذکر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں امام شافعی کیا کہتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں معرفت السنن والآثار میں امام البیہقی نے باب قائم کیا ہے قیام رمضان، رمضان میں کتنا قیام کرنا چاہیے، رمضان کا قیام۔ اس میں امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذَا ضِيقٌ، یہ جتنا بھی آیا ہے روایتوں میں اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، وَلَا حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ، اور نہ اس کی کوئی حد ہے جس پہ آدمی رک جائے۔ تراویح کی نماز میں کوئی حد نہیں ہے جس میں آدمی رک جائے۔ لِأَنَّهُ نَافِلَةٌ، اس لیے کہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ نفل ہے، جتنا چاہے پڑھے۔ اگر 20 ہی ہوتا تو کیا کہتے؟ 20 ہی پڑھنا چاہیے، 20 سے زیادہ نہیں۔ وہ کہتے جتنا زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن چونکہ ان کے زمانے میں مکہ میں 20 ہوتی تھی اس لیے امام شافعی نے کیا کہا؟ 20 پڑھیں، لیکن 20 ایسا نہیں کہ 20 سے کم زیادہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ 20 پڑھ رہے 20 پڑھو، چلتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنْ أَطَالُوا الْقِيَامَ وَأَقَلُّوا السُّجُودَ فَحَسَنٌ، اب دیکھیے امام شافعی کا اس قول کو یاد رکھیں۔ کہتے ہیں اگر یہ قیام لمبا کریں اور سجدے کم کر دیں، سجدے کم کریں یعنی 2 کی بجائے کریں، رکعات کم کریں، اگر وہ لمبا قیام کریں اور رکعات کم کر دیں، سجدے کم کر دیں، تو کہتے ہیں فحسن، تو یہ اچھا ہے، وہو احب الی، یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے۔ یعنی قیام لمبا کر کے رکوع کم کر دیں، رکعات کم کر دیں تو یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے۔ وَإِنْ أَكْثَرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَحَسَنٌ، کہتے اگر رکوع سجدے بڑھا دیں یعنی رکعتیں بڑھا دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی اچھا ہے۔ یہ کس نے روایت کیا؟ امام البیہقی نے معرفت السنن والآثار میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمبر 1 امام الشافعی کے نزدیک کوئی حد اس کی ہے نہیں ہے، زیادہ بڑھائیں تو بھی کوئی حرج نہیں اور کم کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کہنا جھوٹ ہے کہ امت میں کوئی بھی 20 سے کم کا قائل نہیں ہے۔ امام شافعی 20 سے کم کے قائل ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں 20 اگر قیام لمبا کر کے رکوع سجدے کم کر دیں مجھ کو زیادہ پسند ہے، تو ترجیح کو انہوں نے دی ہے۔ امام مالک بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ امام الترمذی امام احمد کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وقال احمد روی فی ھذا الوان ولم یقض فیہ بشیء، سنن الترمذی میں امام الترمذی نے امام احمد کا قول ذکر کیا ہے، کہتے ہیں اس سلسلے میں الگ الگ رنگ کی روایات آئی ہیں۔ الوان لون کی جمع ہے، لون رنگ، اس سلسلے میں بہت روایات ہیں۔ امام احمد کیا کہہ رہے ہیں؟ الگ روایات اس باب میں آئی ہیں، اور ولم یقض فیہ بشیء، اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو اجماع ہے؟ اجماع نہیں ہے۔ امام احمد کہتے ہیں بہت روایات ہیں، کوئی ایک پکا عدد اس میں نہیں ہے جس سے کم زیادہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے بھی ڈھیل دے دی، جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے آدمی۔ یہ سنن الترمذی نے امام الترمذی نے کہا ہے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ دیکھیے، امام محمد ابن حسن الشیبانی اپنی کتاب موطا میں باب قائم کرتے ہیں،
باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل، رمضان میں قیام کرنے کا باب اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا باب، رمضان میں قیام کا باب اس کو نقل کر رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 رکعت والی حدیث نقل کی ہے اور کوئی عدد دوسرا ذکر نہیں کیا، نہ 20 نہ 23 نہ 40 نہ 47 نہ کچھ، صرف ایک روایت نقل کی ہے جو عدد والی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ پہلے تو حضرت عائشہ کی حدیث ذکر کی تو معلوم ہوا کہ یہ بھی تراویح ہے، 11 رکعت تراویح میں آتا ہے، اور دوسرا کوئی عدد ذکر کیا نہیں، اور اخیر میں کیا کہا؟ اخیر میں کہتے ہیں وَبِهَذَا كُلُّهُ نَأْخُذُ، یہ پورا کا پورا اس کو ہم اخذ کرتے ہیں۔ امام محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبِهَذَا كُلُّهُ نَأْخُذُ، یہ روایات سب نقل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کی روایت بھی ہے لیکن اس میں عدد نہیں ہے جو رات کو نکلے، اور کتنی اچھی بدعت والی روایت نقل کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے حضرت عائشہ کی روایت نقل کر رہے ہیں، اور سب ذکر کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وَبِهَذَا كُلُّهُ نأخذ، ہمارا یہی اخذ ہے، ہم یہی قول اخذ کرتے ہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے ان کے نزدیک بھی کیا ہے؟ یہ سنت ہے، وہ 11 عدد کو بھی سنت مانتے ہیں، اگرچہ ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ پڑھتے ہوں، لیکن سنت کو کیا مانا انہوں نے؟ 11 کو انہوں نے بھی سنت تسلیم کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اس مسئلے میں تحقیق تھی، اس پہ یہ تھوڑا ہے، اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی، جس میں بہت ہی اچھی کتاب شیخ الالبانی کی ہے صلاۃ التراویح، اور اسی طرح سے عبداللہ غازی پوری کی کتاب ہے عدد رکعات تراویح، یا اسی طرح سے زبیر علی زئی، مولانا زبیر علی زئی کی کتاب ہے جو تراویح کے مسئلے میں ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی ہیں، آپ ان کا مزید مطالعہ کر کے اور تحقیق اس سلسلے میں کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں کفایت ہے، اور اس میں مزید اور تحقیق کوئی کرنا چاہتا ہے تو آگے کر سکتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ ہمارے نزدیک اور بہت سارے حنفی علماء کے نزدیک حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں 11 اور 13 کا ذکر ہے، یہ تراویح ہی کے بارے میں ہے اور یہ سنت ہے، اور اسی طرح سے 20 والی رکعت کی جو نماز ہے ابن عباس کی، وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جماعت سے جو نماز پڑھی گئی وہ بھی 11 رکعت تھی، اس کو حنفی اور شافعی وغیرہ علماء نے تسلیم کیا ہے، بڑے بڑے علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے، اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تو یہ بھی جماعت سے بھی کتنی ثابت ہوئی؟ 11۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو انہوں نے حکم دیا 11، وہ بھی ثابت ہے، اس کے بالمقابل جو 20 یا اس کے علاوہ عدد آئے ہیں ثابت نہیں ہے۔ تابعین کا عمل 20 والا ہے لیکن صرف 20 والا نہیں ہے، اس میں بھی رنگ برنگی روایتیں ہیں، کتنی ہیں؟ 24 بھی ہے، 16 بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں، 47 تک نمبر جاتا ہے، تو کوئی ایک عدد ان کا ہم کو نہیں ملتا ہے۔ اور تابعین کا عمل فی نفسہ ہی حجت نہیں ہے، خصوصاً جب کہ اس کے مقابلے میں صحابہ کا عمل ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگر اس کو کیا تو اس کو ہم غلط کہتے ہیں نہیں۔ تو چاہے 20 پڑھیں، 24 پڑھیں، 28 پڑھیں، 36 پڑھیں، 39 پڑھیں، 41 پڑھیں، 43 پڑھیں، 47 پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، جتنی پڑھنا چاہے پڑھیں، ہم کو 11 اچھی لگتی ہے، ہم کو 11 سکون والی 11 زیادہ اچھی ہے گھبراہٹ والی 20 سے۔ اگر یعنی آج دیکھیے کہ لوگ جو نہیں پڑھ سکتے اتنی 20، تو وہ بھی کیسی پڑھتے ہیں؟ ایک دم فل سپیڈ والی۔ تو آج کیوں نہ 11 اس اصل کی طرف لوٹا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ ویسے بھی آج 20 بھی ہلکی نہیں رہی، انہوں نے دیکھی 11 سے 20 پہ گئے، وہ لوگ 23 پہ گئے، کیوں گئے؟ ہلکا کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر 20 بھی ہلکا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم واپس 11 پہ آ جائیں اور اسی کو اختیار کریں، اور 11 کو ہلکے سے پڑھیں تو ہلکا بھی ہو جائے اور سنت بھی ہو جائے، کیوں نہ ایسا کیا جائے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ 20 ہلکی ہے؟ نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہلکا بنانا پڑتا ہے، اس کو ہلکا پھلکا کرنا پڑتا ہے، اتنی ہلکی کہ وہ یعنی ایک دم عذاب بن جاتی ہے ان لوگوں کے اوپر، اور کیا خشوع اس کے اندر ہے، کیا خیرت اس کے اندر ہے، کیسا سکون ہے۔ تو ایسی پڑھنے سے اچھا تھوڑی ٹھنڈے سے آرام سے اگر 11 پڑھ لیتے تو کیا پرابلم ہے؟ گناہ ہو جائے گا، جبکہ اتنے بڑے بڑے علماء کہہ چکے ہیں 11 سنت ہے، ثابت ہے، انفرادی بھی جماعت سے بھی، تو کیوں نہ ہم وہی
آسانی سے کریں، کیونکہ نفل میں خذوا من الاعمال ما تطیقون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں تم اعمال میں سے اتنا اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ ہمارے اندر اتنے لمبے قیام کی طاقت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ہم 11 ہی کو سنت کا عدد لیتے ہوئے ہلکی پڑھیں، پرابلم کیا ہے بتائیے؟ 4 فرض جیسی اس زمانے پڑھتے تھے آج پڑھتے تو کیا عدد بڑھا دیں گے آپ؟ نہیں۔ 4 سنت جیسی وہ لوگ پڑھتے تھے، پڑھتے آج نہیں پڑھتے، تو کیا آپ عدد بڑھاؤ گے اس کے اندر؟ نہیں۔ آج 4 پڑھتے ہیں، سنت ہلکی پڑھتے ہیں اپنے حساب سے، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ لیکن وہ لوگ سنت 4 کیسی پڑھتے تھے؟ ظہر کی اچھے سے پڑھتے تھے، ہم لوگ ویسی پڑھتے کیا؟ نہیں، ہلکی پھلکی۔ تو آپ نے نمبر سیم رکھا اور ہلکا کیا نا، تو ویسی تراویح میں بھی کرو نا۔ آپ کو اگر نہیں ہوتی ہے لمبی تراویح تو آپ نمبر وہی رکھو اور ہلکی پڑھو، پرابلم کیا ہے؟ گناہ ہو جائے گا، ثابت کرو گناہ ہو جائے گا۔ تو ہمارا یہی اختیار ہے کہ جو 11 سے زیادہ پڑھتا ہے اس کی مرضی، وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہ کہیں، اور جو 11 پڑھتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے بلکہ وہ ثابت شدہ پر عمل کر رہا ہے، وہ اس کو سنت ہی کہے کیونکہ وہ سنت ہی ہے، لیکن وہ 20 والوں کو غلط نہ کہے اور نہ 47 والوں کو غلط کہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہمارا خلاصہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مسئلے میں کوئی اجماع واقع نہیں ہوا ہے، اس میں کوئی اجماع واقع نہیں ہوا ہے، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ 11 سنت نہیں ہے، اس کو بھی یاد رکھیے۔ کسی کا قول بتائیں 11 سنت نہیں سلف میں سے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، مزید علم حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور لوگوں سے خواہ لڑنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ ابھی مل گیا، چلو پیچھے پڑھیں گے لوگوں کے، لوگوں کو ستاؤ مت، پڑھنے دو ان کو، 20 پڑھتے تھے، لیکن بتاؤ کہ یہ بھی سنت سے ہے، یہ سنت سے ثابت ہے لیکن اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے، اگر ثابت ہو تو ہم بھی کریں گے، ایسا بات کرنا۔ تھوڑا ان کو تھوڑا مارجن دے کے آپ بات کیجئے، ایک دم ہی تم گمراہ ہو 20 پڑھتے کہاں سے لائے، ایسا نہیں بولنا، تھوڑا پیار سے بولنا ہے۔ 20 پڑھتے منع نہیں ہے لیکن 11 پڑھیں گے تو کتنا اچھا ہو۔